رب العالمین کے آگے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں میں سے 7 لوگوں میں سے جو ایک شخص کو اللہ رب العالمین سایہ جس کو دے گا جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص ہوگا کہ اللہ کے لیے محبت کسی سے کرتا ہو اور اللہ کے لیے اس شخص سے بغض رکھتا ہو، مشرک سے بغض رکھتا ہو، اس کے شرک سے بغض رکھتا ہو، اس کو سمجھاتا بھی ہو اور اس سے بغض بھی رکھتا ہو کہ یہ مشرک انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، تجھے تسلیم کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین میرے دل کو ایسا نہ کر دینا کہ اس دل کے اندر شرک داخل ہو جائے. تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو بیکار نہ کرنا، اللہ رب العالمین اس کو سخت نہ کرنا. بہت سارے معنی اس کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شرک اکبر سے بچنا بہت ضروری ہے، یا شرک اصغر سے، شرک خفی سے، تینوں بارے میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ سیقع فی الامہ، میری امت کے اندر یہ عنقریب داخل ہوگا. اللہ کے نبی نے انذار کیا ہے، ڈرایا ہے ہم سب کو. کیا کہا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ قبائل، کچھ قبیلے مسلمان کے لوگ، مسلم لوگ، نام نہاد مسلمان لوگ مشرکین کے عمل کو اپنا عمل سمجھنا لگیں گے، ان کے عمل کو اچھا جاننے لگیں گے اور ان کے ساتھ مل جائیں گے مشرکین سے. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. جب تک یہ نہیں واقع ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث فرمائی لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلات نساء دوس على ذي الخصلة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بھی وقت آئے گا کہ لوگ بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے اور بتوں کو اچھا جاننا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلُوا ظُهْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت کے لوگ پہلے لوگوں کی نقش قدم پر چلیں گے، دین اسلام کی قوانین کو چھوڑ کر کے پہلے کی امتیوں کی، پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر پہلے کے لوگ کسی گوہ کے جانور کے بل میں داخل ہوئے تھے تو میری امت کے لوگ بھی اس میں جائیں گے. یہاں کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں یہ ہمیں تعلیم دی ہے، یہ ہمیں درس دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ڈرایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے لوگو شرک سے تم دور رہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو عذاب انسان کے لیے، جو سب سے بڑا عمل کو کھا جانے والی چیزیں ہیں وہ شرک ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو، چاہے وہ شرک خفی ہو. اور شرک اصغر میں تمیمہ، تعویذ اور گنڈا بھی اس میں داخل ہے. شرک اصغر میں تعویذ اور گنڈا، اگر اس کا اعتقاد ہے اور وہ تمیمہ، وہ تعویذ اور گنڈا اگر اس کے اندر
یا علی یا حسین یا اس طریقے سے ارقام دیا ہے اور انسان اس پر اعتبار کر کے اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھ میں یا کہیں بھی باندھا ہوا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے کہ اس شخص نے غیر اللہ کے پر ایمان رکھ کر کے اس شخص نے کیا ہے، یا علی یا حسین پر لکھا ہوا ہے اگر اس میں۔ اور میرے پاس بہت سارے تمیمے، بہت سارے تعویذ پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ میں بنا کر کے لوگوں کو دیتا ہوں نعوذ باللہ، بلکہ لوگوں نے نکال کر کے دیا ہے، اس کو میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر باقاعدہ شرک کہ ایسے عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، یا علی یا فاطمہ یا حسین یا حسن، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ، اللہ اس سے بچائے مولا۔ یہ اگر کسی کے اس میں لکھا ہوا اور پہنا ہوا اور اعتبار کر کے بیٹھا ہوا ہے تو گویا کہ اس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے، بڑا شرک ہے۔